میرے دوست، میرے ساتھی، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ بخیر ہیں، عافیت سے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے منائے ہم، اللہ کا بے انتہا شکر کہہ لیں، بے انتہا فضل کہہ لیں اور بے انتہا انعام کہہ لیں کہ ہمارا وہ نوجوان، وہ باپ جو دنیا دار، جو پڑھا لکھا نہیں، جس کو سماج ایک جاہل کے لقب سے جانتا ہے، ان پڑھ کے لقب سے جانتا ہے، لیکن جو اس نے آج فیصلہ لیا اور جو اس نے کام کیا، وہ بڑے بڑے عالم اور بڑے بڑے اسکالر اور بڑے بڑے دقاق قسم کے دیندار کا بھی ہمت نہیں ہے، کلیجہ نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح مسجد کے ماحول میں کرے اور مسجد کے اندر کرے۔ داد ہے اس باپ کو، تحسین ہے اس باپ کو، مبارکباد ہے اس باپ کو کہ جس باپ نے اپنے سمدھی کو، لڑکے کو اس بات پہ راضی کیا کہ نکاح مسجد میں کریں گے۔ یہ جگر کا کام ہے، دل گردے کا کام ہے۔ جتنی تعریف کی جائے، جتنا بھی مبارکباد دیا جائے، لاکھوں روپے انعام دے دیے جائیں، لیکن اس باپ کے اس ہمت کو ہم سیلوٹ نہیں کر سکتے۔ ہمارا نوجوان اب آ رہا ہے، اپنی شادی کو خرافات سے بچا کے، اپنی شادی کو لہو لیب سے بچا کے اور اپنی شادی کو دنیا دار بنانے سے روک رہا ہے اور اپنی شادیوں کو مسجد میں لا رہا ہے۔ ادھر اس مہینے میں تقریباً 3 شادی جو ہوئی وہ مسجد کے اندر نکاح کے ذریعے ہوئی۔ قرآن کہتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ دنیا میں بہت ساری نشانیاں اللہ نے رکھی ہیں، اپنی توحید کو، اپنی ذات کی پہچان کرانے کے لیے اللہ نے بہت ساری نشانی رکھی ہے۔ اس میں جو سب سے بڑی نشانی ہے اور اللہ کی ایک بڑی نشانی ایک نشانی ہے کہ عورت اور مرد کی شادی میں تمہیں میں سے میں نے عورت کو بنایا ہے، تمہارے ہی میں سے میں نے تمہاری عورت کو بنایا ہے اور تمہارے لیے میں نے تمہاری عورت کو بنایا ہے اور تم ایک دوسرے کے لباس ہو۔ یعنی اتنا قریب بتایا ہے۔ انسان کے دل سے اور انسان کے جسم سے جتنا لباس قریب ہوتا ہے، اتنا عورت اور مرد کو پاک اور صفاف اس رشتے کو بتایا ہے کہ تم ایک دوسرے کے لباس ہو۔ ایسی تعریف کی ہے اللہ نے اس قرآن کے اندر اور کہا کہ اپنے نکاح کا اعلان کرو، چپ چاپ نکاح نہ کرو، خاموش نکاح نہ کرو، دنیا کو اعلان کر کے کرو کہ میں نکاح کرنے جا رہا ہوں۔ اور یہ اعلان مسجد کے اندر ہی ہو سکتا ہے کہ مسجد میں کے ماحول میں، فرشتوں کے ماحول میں، اللہ کے گھر میں، اور تمام جو نکاح میں شامل ہونے والے لوگ ہیں وہ باوضو ہیں، باشرع ہیں، غسل سے فارغ ہیں، وضو سے فارغ ہیں، باوضو ہو کے مسجد کے نماز کا اہتمام کر کے اس نکاح میں شرکت کیا ہے۔ اور اس نکاح میں جب شرکت کیا ہے تو اس نکاح میں اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ رائگاں نہیں جانے دے گا، اور لڑکے کے لیے، لڑکے کے گھر کے لیے اور گھرانے کے لیے اس نکاح میں برکت دے گا، اس نکاح میں الفت دے گا، اس نکاح میں محبت دے گا، اس نکاح میں دونوں فیملی کو اللہ بہترین بدل دے گا اور دونوں فیملی کے تعلقات کو اللہ مضبوط کرے گا، دونوں فیملی کی محبت کو اللہ بڑھائے گا، لڑکے لڑکی کی زندگی کو اللہ آباد کرے گا، اس کے خاندان کو آباد کرے گا، اس کے نسلوں کو آباد کرے گا۔ اللہ انسان جب مسجد میں نکاح کرتا ہے تو اتنے بڑے بڑے تحائف ملتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے، اس لیے بہت مبارکباد۔ ہمارا دوست کلام بہت مبارکباد ہے۔ یہ کلام محمود بھائی کا بیٹا ہوا، لالی میاں کہلاتے تھے، واحد میاں کہلاتے تھے، ان کی پرپوتی کا شادی تھا، کلام کے بیٹی کی شادی تھی، اور بہت اچھے عمر میں، ایک پرفیکٹ عمر میں اس نے بیٹی کی شادی کی۔ لوگ بھی اچھے ملے، لوگ بھی سنجیدہ ملے، لوگ بھی صاف ستھرے ملے۔ اب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اس دوست کی بیٹی کے لیے، ہمارے دوست کے لیے، اس کی فیملی کے لیے اللہ اس نکاح کو برکت والا، عافیت والا، محبت والا، سکون والا، عزت والا، باوقار والا بنائے اور آنے والی نسل کو اللہ قبول کرے۔ ہم اب بڑھیں آگے، ہم نیت کریں، ارادے کریں انشاءاللہ کہ اب بیٹیوں کی شادی میں بیٹی کا کھانا نہیں کھائیں گے۔ اس ارادے کے ساتھ اپنے نکاح کو مسجد میں کریں گے، اور ہم یہ ارادہ کریں کہ نکاح میں بیٹی کے گھر کا کھانا نہیں کھائیں گے۔ جب ہم بیٹی کے گھر کا کھانا نہیں کھائیں گے تو نکاح ظاہر سی بات ہے کہ آسان ہوگا، کوئی کھانا ہی نہیں کھائے گا۔ سراتی کے لیے ہی تو سارا انتظام ہوتا ہے، جب سراتی ہی نہیں کھائے گا تو پھر ہم خواہ مخواہ کر کے مسجد آئیں گے ہی، مسجد میں نکاح کریں گے، ایک مضبوط سماج کی بنیاد ڈالیں گے، ایک باوقار سماج کی بنیاد ڈالیں گے۔ میرا تو یہی دل کرتا ہے، اللہ کرے میرے دوست، میرے ساتھی کو برکت والے نکاح کی توفیق عطا فرمائے۔